دور جدید اور ابن صفی، تحریر سید فہد حسینی۔ ابن صفی صاحب پر کچھ لکھنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ان گنت موضوعات پر ابن صفی صاحب نے لکھا۔ اگر ان موضوعات کو باری باری شمار کیا جائے تو اس پر ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ میں کوئی رائٹر نہیں، اس لیے شاید ابن صفی پر کچھ خاص نہ لکھ سکوں، کیونکہ پہلے کبھی لکھا نہیں۔ پھر بھی اپنی سی کوشش ہے کہ کچھ سطریں لکھ کر اپنی عقیدت کو الفاظ کے روپ میں ڈھال دوں۔ میرے ذاتی اندازے کے مطابق پاکستان و ہندوستان میں اردو زبان جاننے والے فریدی، حمید، عمران و قاسم سے 85% لوگ تو ضرور واقف ہوں گے۔ جب بھی اردو جاسوسی ادب کا نام آئے گا تو ابن صفی صاحب کا نام سر فہرست ہوگا، یا کم از کم بانیوں میں تو ضرور شمار ہوگا۔ جب بھی اردو ادب کو فروغ دینے والوں کا ذکر آئے گا تو حقیقت کو دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ابن صفی صاحب کا نام بھی نظر آئے گا۔ ابن صفی صاحب نے صرف جاسوسی پر ہی نہیں لکھا، بلکہ بہت ساری انسانی زندگی پر اثر انداز ہونے والے موضوعات پر بھی لکھا۔ یعنی اردو جاسوسی ادب پڑھتے ہی پڑھتے ساتھ ہم دیگر کئی اہم موضوعات کو بھی جاننے لگتے ہیں، جن کا ہماری زندگی سے کہیں نہ کہیں تعلق ضرور ہوتا ہے۔ ابن صفی صاحب ایک ایسے ہردل عزیز مصنف ہیں جن کے ناول الماری میں کم اور لوگوں کے سراہنے اور تکیے کے نیچے زیادہ ملتے ہیں۔ حال ہی میں اپنے کالج کی لائبریری میں ابن صفی صاحب کے ناول تلاش کرتا رہا، مگر ہمارے ادارے میں اسٹاف کے علاوہ ہر طالب علم کو صرف 14 دن دیے جاتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کتاب پڑھ کر مقررہ وقت پر واپس کر دے، مگر پڑھنے والے طلبہ نے ابن صفی صاحب کے ناول کافی عرصے واپس نہیں کیے۔ میں نے یہ ناول کئی بار لائبریری میں تلاش کیے، پھر بھی گرمی کی چھٹیوں سے پہلے ناول لائبریری کے الماری میں نظر آئے تو اندازے سے معلوم ہوا کہ طالب علم ناول کا ایک دوسرے کو پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں، اسی لیے ناول لائبریری میں پہنچنے کے بجائے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ طلبہ کے درمیان ابن صفی کے ناول کس قدر مقبول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کالج کی لائبریری میں ان کے ناول نظر نہیں آتے۔ میرے ساتھ خود بھی یہی معاملہ ہے، یعنی ابن صفی صاحب کے کچھ ناول میرے پاس ہیں اور ان کو کئی بار پڑھا ہے، مگر پھر بھی کبھی کبھار کوئی ناول پڑھتے پڑھتے سرہانے رہ جاتا ہے۔ یہ ناول ایسے ہیں کہ بار بار پڑھیں تو سوائے چند خاص واقعات کے ہر بار ناول میں کچھ نہ کچھ نیا ضرور نظر آتا ہے، چاہے سائنس ہو یا سراغ رسانی، ایکشن ہو یا نفسیات، سسپنس ہو یا مزاح، بین الاقوامی سطح کی بات ہو یا قومی سطح کی۔ غرض یہ کہ اردو سری ادب ہو یا کوئی بھی موضوع ہو، ہر موضوع پر ابن صفی صاحب کو کمال حاصل تھا۔ ابن صفی صاحب نے جو کچھ لکھا اس میں سے کسی ایک موضوع پر لکھنا بھی بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک موضوع کو ایک خاص رنگ میں پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر سائنس کو ہی لے لیجئے کہ ابن صفی صاحب نے سائنس پر کیا لکھا، تو کئی ناولوں میں سائنس اور سائنسی آلات کا ذکر بخوبی ملتا ہے، جس کی کئی مثالیں ہیں، جیسا کہ ان کے ایک ناول میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک سائنسی آلہ ابھی اسی سال 2017 میں بنایا گیا ہے جو کسی دوسری زبان میں کہی گئی بات کو اسی زبان میں تبدیل کر کے آپ کو بتائے گا، جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ کہنے والے نے کیا کچھ کہا۔ ناول طوفان کا اغوا کا روبوٹ، جس کا فرضی نام ابن صفی صاحب نے فولادمی رکھا تھا، اسی قسم کا ایک روبوٹ 10 سال بعد روس نے بنا ڈالا جو ٹریفک کو کنٹرول کرتا تھا۔ ایک اور بات بھی ہے جس پر شاید ابھی تک غور نہیں کیا گیا، کیونکہ ایک جھلک کی طرح اس بات پر ابن صفی صاحب نے روشنی ڈالی تھی، وہ یہ کہ ناول زمین کے بادل کے آخری لمحات میں جو فریدی، حمید و عمران کا مشترکہ کارنامہ تھا، میں کرنل فریدی ایک اڑن تشتری کو کنٹرول کرنے کا نظام سمجھ جاتا ہے
جو اسکرین کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور پھر آج کل کے ٹچ موبائل اور دیگر مشینوں کو دیکھا جائے تو اب ہر نئی مشین اسکرین سے ہی کنٹرول ہوتی ہے۔ اس دور میں کسی ایسی مشین یا موبائل کا وجود تو دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں کیا تھا جو آج کل ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ابن صفی صاحب کے ہر ایک موضوع پر الگ الگ ایک کتاب یا کتابچہ ضرور بن سکتا ہے۔ ابن صفی صاحب کی شاعری کے ساتھ ساتھ ان کے ناولوں میں جو اکثر اقوال ملتے ہیں، ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملتا ہے۔ ان کے یہاں صرف جاسوسی، ایکشن و ذہانت ہی نہیں بلکہ اخلاقیات، سماجیات سے متعلق اہم باتیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں۔ جس وقت میں جماعت پنجم میں تھا اس وقت ابن صفی صاحب کے ناول فریدی اور لیونارڈ، پانی کا دھواں، جاپان کا فتنہ اور سوالیہ نشان وغیرہ کو پڑھا تھا۔ اس وقت یہ تو نہیں معلوم تھا کہ مصنف کیا ہوتا ہے، مگر فریدی و حمید سے الفت سی ہو گئی تھی۔ پھر عمران سے بھی تھوڑی بہت واقفیت ہوئی اور وہ بھی پسندیدہ کرداروں کی لسٹ میں آ گیا۔ ابن صفی صاحب کے مذکورہ ناولوں کے ساتھ میں نے اکرم الہ آبادی صاحب کا بھی ایک ناول موت کا سفر پڑھا۔ یہ ناول بھی مجھے خوب پسند آیا، لیکن جو محبت و انسیت مجھے ابن صفی صاحب سے ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتی۔ ابن صفی صاحب کے جو ناول میں نے سب سے پہلے پڑھے، ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ناول کراچی میں ابن صفی صاحب مرحوم نے خود میرے والد صاحب مرحوم کو دیے تھے۔ یہ میری پیدائش سے بھی شاید 20 یا 25 سال پہلے کی بات ہے۔ والد صاحب نے یہ سوچ کر وہ ناول سنبھال کر رکھے تھے کہ اگر کبھی شادی ہوئی، کوئی اولاد ہوئی تو میری اولاد بڑی ہو کر یہ ناول پڑھ کر ذہین ضرور ہوگی۔ آخر کار یہ ناول اس طرح مجھے وراثت میں ملے، جن کو میں نے 5ویں جماعت میں پڑھا۔ بڑے ہونے کے ساتھ ہی ساتھ مجھے جب بھی ان ناولوں کو پڑھنے کا موقع ملا تو میں نے یہ موقع کبھی نہیں گنوایا۔ اللہ کا شکر ہے میں جیسا بھی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہوں۔ ہمارا بہتر کردار و بہتر اخلاق اور ہماری بہتر شخصیت ہمارے والدین و معلم کی بدولت اچھی ہوتی ہے۔ والدین اور استاد کی دی ہوئی تعلیم و تربیت ہمیں اچھا انسان بناتی ہے۔ ہمارا معاشرہ اور زندگی کے تجربات ہمیں سکھاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے ساتھ ساتھ ابن صفی نے ہر میدان میں ایک معلم کی طرح ہماری تربیت کی ہے۔ ابن صفی صاحب کو پڑھ کر تھکے ہوئے ذہنوں کو تفریح کا سامان مل جاتا ہے، الجھے ہوئے دلوں کو قرار آ جاتا ہے۔ ان کے ناولوں سے اردو جاسوسی ادب اور علم کی کئی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ابن صفی صاحب پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور آگے بھی لکھا جاتا رہے گا۔ حالانکہ میں خود کو کسی قابل نہیں سمجھتا، لیکن اس سلسلے کی تجدید کے لیے میں نے بھی اپنے ناکارہ قلم سے ان کی شخصیت پر اپنی بساط بھر لکھنے کی کوشش کی ہے۔ ابن صفی صاحب کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔